بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبریز لڑکی کو دریا کی طغیانی سے بچا کر اس غار نما گف کے اندر لے آیا تھا۔ بارش رک چکی تھی۔ تبریز نے لڑکی کے پیٹ سے پانی نکال دیا تھا اور وہ اب ہوش میں آ چکی تھی۔ تبریز کے پوچھنے پر لڑکی نے بتایا کہ وہ اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ حمص جا رہی ہے۔ وہ دونوں اس علاقے سے نقل مکانی کر کے آ رہے تھے جو مسلمانوں کی حکمرانی میں تھا۔ حمص میں ان کے رشتہ دار رہتے تھے۔ لڑکی اپنے باپ کے لیے پریشان تھی۔ قافلہ طغیانی میں سے نکل گیا تھا۔ کوئی کہیں جا کنارے لگا، کوئی کہیں جا لگا۔ وہ ایک دوسرے کو پکارتے اکٹھے ہونے لگے۔ لڑکی اور تبریز ان میں نہیں تھے۔ وہ اونٹ بھی لاپتہ تھا جس پر لڑکی سوار تھی، اور تبریز کا گھوڑا کنارے لگ گیا تھا۔ وہ دور کھڑا تھا۔ قافلے کا ایک آدمی اسے پکڑ لایا اور سب نے یقین سے کہہ دیا کہ حمص کا اتنا خوبصورت جوان جو راستے میں قافلے سے ملا تھا گھوڑے سے گر کر ڈوب گیا ہے۔ تبریز کا تو کسی کو دکھ نہیں تھا۔ لڑکی کے غم میں اس کا بوڑھا باپ، دو عیسائی اور ایک یہودی نڈھال ہوئے جا رہے تھے۔ وہ آگے جانے کے بجائے دریا کے کنارے دور تک جانے کی سوچ رہے تھے۔ قافلے کے کچھ اور لوگ کہتے تھے کہ بیکار ہے، وہ ڈوب گئی ہوگی۔ وہ چاروں سوار ہوئے اور دریا کے ساتھ چل پڑے۔ اس وقت تبریز لڑکی کو طغیانی سے نکال چکا تھا اور اسے چپٹی چٹان پر لٹا کر اس کا پیٹ پانی سے خالی کر رہا تھا۔ وہاں دریا کا موڑ تھا، چٹانیں بھی تھیں، اس لیے لڑکی کی تلاش میں آنے والے تبریز اور لڑکی کو نہ دیکھ سکے۔ وہ جب اس جگہ آئے اس وقت تبریز لڑکی کو پیٹھ پر اٹھائے چٹانوں کے اندر چلا گیا تھا۔ تلاش کرنے والے آگے نکل گئے، وہ پھر واپس نہیں آئے۔ سورج غروب ہو گیا تو حمص کے راستے پر ہو لیے۔ اتنی قیمتی لڑکی ضائع کرنے پر انہوں نے ہمیں سزائے موت نہ دی تو ہم سمجھیں گے کہ وہ بہت ہی رحم دل ہو گئے ہیں۔ بوڑھے نے کہا، کیا جواب دو گے کہ وہ کس طرح ڈوبی؟ کہہ دیں گے طغیانی میں اس نے من مانی کی۔ یہودی نے کہا، کہتی تھی کہ الگ اونٹ پر دریا پار کروں گی۔ اس نے ضد کی اور طغیانی کا زور اسے ہم سے دور لے گیا۔ وہ دریا سے نکل آتی تو ہمیں مل جاتی، مر گئی ہے۔ جو جی میں آئے کہو، ایک عیسائی نے کہا۔ ہماری یہ کوتاہی بخش بھی دی جائے تو کیا تم سب کو افسوس نہیں ہوگا کہ اتنی کارآمد لڑکی ضائع ہو گئی ہے؟ دوسری لڑکی لاتے 1 مہینے سے زیادہ عرصہ لگے گا۔ میں نے کئی بار مشورہ دیا تھا کہ اس کام کے لیے 2 لڑکیوں کی ضرورت ہے، بوڑھے نے کہا۔ حمص کے مسلمان جوش سے پھٹے جا رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ وہ جو جنگی تربیت حاصل کر رہے ہیں وہ کوئی جذباتی یا وقتی جوش نہیں۔ میں نے ان کی تربیت بہت غور سے دیکھی ہے۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ شب خون اور چھاپے مارنے کی باقاعدہ تربیت ہے۔ میں نے اس کے چاروں استاد دیکھے ہیں۔ وہ قاہرہ سے بھیجے گئے ہیں یا دمشق سے، اور وہ ماہر چھاپا مار معلوم ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ہماری حکمرانی میں ہوتے تو ہم دیکھتے کہ یہ کس طرح جنگی تربیت لیتے ہیں۔ ایک عیسائی نے کہا، تم کیا سمجھتے ہو یہاں یہ اپنی تربیت مکمل کر لیں گے؟ یہودی نے کہا، ہم انہیں آپس میں ٹکرا دیں گے۔ اسی مقصد کے لیے میں اس لڑکی کو دمشق سے لا رہا تھا، بوڑھے نے کہا۔ حمص میں فساد پیدا کرنے کا کام مجھے سونپا گیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کا نام لیا تھا۔ انہوں نے مجھے ہی حکم دیا کہ لڑکی کے باپ بن کر جاؤ اور حمص لے جاؤ۔ کوئی پوچھے تو بتاؤ کہ نقل مکانی کر رہا ہوں۔ رات کے اندھیرے میں وہ چلتے جا رہے تھے اور اپنی اس خفیہ مہم کے متعلق باتیں کرتے جا رہے تھے جس کے لیے انہیں حمص جانا تھا۔ بوڑھا صلیبیوں کا تجربہ کار جاسوس تھا اور نفسیاتی تحریب کاری کا ماہر۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، مسلمان تو ہر جگہ جنگی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ دمشق میں نور الدین زنگی کی بیوی لڑکیوں کو باقاعدہ جنگی تربیت دے رہی ہے۔ بستی بستی یہ جوش دیکھنے میں آیا ہے، مگر حمص اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کو ایسی اہمیت حاصل ہے کہ یہاں مسلمانوں کے چھاپا ماروں کو اڈا نہیں ملنا چاہیے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ صلاح الدین ایوبی کا ایک خفیہ منصوبہ ہے۔ اسے کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ حمص سرحد پر ہے، یہودی نے کہا۔ اگر مسلمانوں نے یہاں اڈا بنا لیا تو ہمارے لیے خطرناک ہوگا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں کے مسلمانوں کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف کر دیا جائے اور ان کے دلوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ ممکن نظر نہیں آتا، بوڑھے نے کہا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے آدمیوں نے بہت افواہیں پھیلائی ہیں، مگر مسلمان ان پر کان نہیں دھرتے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے خطیب کا ان پر بہت اثر ہے، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جنگی تربیت اسی کی ہدایات کے مطابق ہو رہی ہے۔ مجھے حمص نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ ہم لڑکی گم کر بیٹھے ہیں۔ میں اب اس لیے وہاں تک جانا چاہتا ہوں کہ خطیب کو دیکھوں کہ وہ کون ہے اور کیا وہ عالم ہے یا کوئی فوجی کماندار۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسے اپنے ہاتھ میں لیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ مجھے اور تم سب کو حمص کے عیسائی اور یہودی گھرانوں میں سے 1 یا 2 لڑکیوں کا انتخاب کرنا ہے
جو اس مہم میں ہماری مدد کر سکیں۔ تم جانتے ہو لڑکیوں کو کیا کرنا ہے۔ میں نے تمہیں یہ دمشق میں بھی بتایا تھا کہ یہاں کے مسلمان ایمان کے پکے ہیں۔ ایک عیسائی نے کہا، ابھی تک ہم کسی ایک کو بھی نہیں خرید سکے۔ میں ساری عمر اس دریا پر لعنت بھیجتا رہوں گا جس نے ہمیں ویرا سے محروم کر دیا ہے۔ میرا نام ویرا ہے، لڑکی نے تبریز کے پوچھنے پر بتایا۔ ہم غریب لوگ ہیں، مسلمانوں نے دمشق میں ہمارا جینا محال کر دیا تھا۔ خدا غریب کی بیٹی کو حسن نہ دے۔ بڑے بڑے امیر مجھے خریدنے کی کوشش کرتے تھے، ایک نے تو مجھے اغوا کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ میرا باپ مجھے قاضی کے پاس لے گیا، اس نے ہماری فریاد سن لی اور میری حفاظت کا انتظام کر دیا، مگر وہاں حکومت مسلمانوں کی تھی، ہم ڈرتے رہے۔ میرے باپ نے یہی بہتر سمجھا کہ دمشق سے نکل ہی جائیں، حمص میں ہمارے رشتہ دار ہیں، اب ہم ان کے پاس جا رہے تھے۔ معلوم نہیں میرا باپ زندہ ہوگا یا نہیں۔ کیا تم ایک مظلوم اور مجبور لڑکی پر رحم نہیں کرو گے؟ رات گزرتی جا رہی تھی، بوڑھا عیسائی جسے ویرا اپنا باپ کہتی تھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت دور نکل گیا تھا۔ میرا جامہ خشک ہو گیا ہے، تبریز نے کرتا اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ میں باہر نکل جاتا ہوں، اٹھو اپنے کپڑے اتارو اور یہ پہن لو، تمہیں سر سے پاؤں تک ڈھانپ لے گا، پھر اپنے کپڑے خشک کر کے پہن لینا، میں تمہارے ہاتھ میں مجبور ہوں۔ ویرا رندھی ہوئی آواز میں بولی، میرے ساتھ اس درندے کا سا سلوک نہ کرو جو شکار کو مارنے سے پہلے اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ بھیگے ہوئے کپڑے اتار دو، تبریز نے غصے سے کہا اور باہر کو چل پڑا۔ ویرا نے اسے باہر جاتے اور ایک طرف ہوتے دیکھا، وہ اوٹ میں ہو گیا جہاں سے ویرا کو نظر نہیں آتا تھا۔ ویرا نے ذرا آگے ہو کر دیکھا، وہ گف کی طرف پیٹھ کیے کھڑا تھا۔ آگ اتنی زیادہ تھی کہ روشنی تبریز کی پیٹھ پر پڑ رہی تھی۔ ویرا نے اپنے فراق کے اندر ہاتھ ڈالا، اس نے اندر کمر کے گرد کپڑا لپیٹ رکھا تھا، اس نے کپڑے میں خنجر اڑسا ہوا تھا۔ ویرا نے خنجر نکال لیا، وہ دبے پاؤں آگے بڑھی، تبریز بے خبر کھڑا تھا۔ ویرا اس سے ایک قدم دور رہ گئی تو اس نے خنجر دائیں طرف کر کے پہلو میں گھونپنے کو وار کیا۔ تبریز بجلی کی تیزی سے گھوما اور لڑکی کے دائیں ہاتھ کی کلائی اتنی زور سے مروڑی کہ لڑکی گھوم گئی اور اس کے ہاتھ سے خنجر گر پڑا۔ تبریز کے بچنے کا باعث یہ تھا کہ وہ جہاں کھڑا تھا وہاں سے چند ہی قدم آگے ایک اور چٹان تھی۔ آگ تبریز کے پیچھے تھی۔ تبریز کو سامنے والی چٹان پر اپنا سایہ نظر آیا۔ اس نے پیچھے نہ دیکھا کیونکہ سائے کا دایاں بازو دائیں کو پھیلا تو اسے خنجر کا سایہ صاف نظر آ گیا۔ ویرا پہلو میں وار کر کے پیٹ چاک کرنا چاہتی تھی۔ سائے کی حرکت دیکھ کر تبریز پیچھے گھوما اور لڑکی کی کلائی پکڑ لی۔ خنجر گرا تو اس نے ویرا کی کلائی چھوڑ کر خنجر اٹھا لیا۔ اس نے نوک لڑکی کی طرف کر دی تو وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑ کر التجا کی، جو کہو گے مانوں گی، مجھے قتل نہ کرنا۔ میں اس کے سوا تمہیں کچھ نہیں کہوں گا کہ یہ کپڑے اتار دو اور میرا کرتا پہن لو۔ تبریز نے حکم کے لہجے میں کہا، تم نے دیکھ لیا ہے کہ تم مجھے قتل نہیں کر سکتی۔ میری آنکھیں آگے ہیں، کھوپڑی کے پیچھے نہیں۔ یہ میری روح کی آنکھیں ہیں جن سے میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ کیا میں اپنے سامنے تمہارے کپڑے نہیں اتروا سکتا؟ میں تمہیں کپڑوں کے بغیر نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ ایک دفعہ پھر وہیں جا کھڑا ہوا۔ ویرا گاف کے ایک کونے میں چلی گئی۔ اس نے بڑی تیزی سے اپنا فراق اتارا، پھر زیر جامہ بھی اتار دیا اور تبریز کا کرتا پہن لیا جس میں وہ گردن سے پاؤں تک مستور ہو گئی۔ اس نے تبریز کو آواز دے کر کہا، آ جاؤ۔ تبریز اندر آ گیا۔ ویرا کا فراق اٹھا کر ایک طرف سے اس کے ہاتھ میں دیا اور آگ پر خشک کرنے لگا۔ ویرا اسے کن اکھیوں سے دیکھتی رہی تھی۔ تبریز نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ ویرا کو اس کی خاموشی پریشان کر رہی تھی۔ اس کا دل مان نہیں رہا تھا کہ یہ جوان آدمی اسے بخش دے گا۔ اب تو خنجر بھی اس جوان کے پاس تھا۔ وہ خاموشی سے کپڑے خشک کرتے رہے۔ جب خشک ہو گئے تو تبریز لڑکی کو یہ کہہ کر باہر نکل گیا کہ یہ پہن لو۔ لڑکی نے ایک بار پھر ڈرتے ڈرتے کپڑے بدلے اور تبریز کو اندر بلا لیا۔ یہ خنجر اپنے پاس رکھو۔ تبریز نے خنجر اس کی طرف پھینک کر کہا، اور سو جاؤ، صبح روانہ ہوں گے۔ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، ویرا نے کہا، یا تم بے حس اور مردہ انسان ہو۔ یہ مجھے تمہاری فوج کے سامنے ثابت کرنا ہے کہ میں بے حس اور مردہ نہیں۔ میرے دل میں تمہارے خلاف کوئی دشمنی نہیں۔ میں تمہارے ان بادشاہوں کا دشمن ہوں جو میرے وطن پر قبضہ کرنے آئے ہیں اور جو ہمارے قبلہ اول پر قابض ہو چکے ہیں۔ تمہیں غلط باتیں بتا کر بھڑکایا جا رہا ہے، ویرا نے کہا۔ تم کچھ نہ جاننے والے دیہاتی ہو۔ جسے تم قبلہ اول کہتے ہو وہ دراصل یہودیوں کا معبد ہے، وہ ہیکل سلیمانی ہے۔ صلاح الدین ایوبی اپنی سلطنت کو بہت دور تک پھیلانا چاہتا ہے۔ تم جیسے سیدھے سادے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو بھڑکانے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ قبلہ اول ہے
اور وہ مسجد ہے۔ ہم اپنے خطیب کے سوا کسی کی بات نہیں سنا کرتے۔ تبریز نے کہا، تم سو جاؤ، میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ مجھے نیند نہیں آئے گی۔ ویرا نے کہا، میں تم سے ڈرتی ہوں، باتیں کرتے رہو۔ تمہارا خطیب ہمس کا رہنے والا ہے یا کہیں باہر سے آیا ہے؟ ہمس کا رہنے والا ہے، تبریز نے جواب دیا اور اپنا کرتا پہن کر لیٹ گیا۔ ویرا کو جاسوسی اور کردار کشی کی ٹریننگ ملی ہوئی تھی۔ دمشق میں اسے اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا اور اب اسی مقصد کے لیے اس کے ہمس لے جایا جا رہا تھا۔ اس نے ہمس کے خطیب اور وہاں کے مسلمانوں کے متعلق تبریز سے معلومات لینے کے لیے بہت باتیں کی، لیکن تبریز نے کوئی دلچسپی نہ لی اور بے روحی کا اظہار کرتا رہا۔ ویرا کا جسم ٹوٹا ہوا تھا، وہ اس کوشش میں تھی کہ اسے نیند نہ آئے، مگر اس کی آنکھ لگ گئی۔ ویرا کی آنکھ کھلی تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ باہر صبح کا دھندلکا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، تبریز سجدے میں پڑا تھا۔ وہ سجدے سے اٹھا، پھر سجدہ کیا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ صبح کی نماز پڑھ رہا تھا۔ ویرا نے اپنے لباس کا جائزہ لیا۔ اسے رات نیند نے نہ سونے کے ارادے کے باوجود دبوچ لیا تھا۔ آنکھ کھلی تو وہ تبریز سے ڈر گئی، لیکن وہ جس حالت میں سوئی تھی اسی حالت میں جاگی، اور اس نے تبریز کو خدا کے حضور سجدے میں پڑے دیکھا۔ اسے وہ خواب سمجھنے لگی۔ مسلمان کے متعلق اس کی رائے یہ تھی کہ وحشی قوم ہے، لیکن تبریز جیسا تنومند جوان اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا تھا۔ جس لڑکی نے ناز و ادا سے سرکردہ مسلمانوں کو اپنے جال میں پھانس لیا تھا، اس کے لیے تبریز خواب کی دنیا کا ہی آدمی ہو سکتا تھا۔ ویرا پاک دامن نہیں تھی۔ بچپن سے اسے ابلیسیت کی تربیت دی گئی تھی۔ اس کے حسن اور جسم کی کشش کو جادوئے اثر بنانے کا خاص انتظام کیا گیا تھا۔ جوان ہونے تک بدی اس کی فطرت میں شامل ہو چکی تھی، مگر انسانی فطرت کا یہ خاصہ ہے کہ برسوں کی مسلسل عرق ریزی کے بغیر اس کی اصلیت بدل نہیں سکتی، اس پر بحروب چڑھایا جا سکتا ہے۔ ویرا کو طغیانی نے جو پٹخنیاں دی تھیں اور جس طرح موت کے منہ میں پھینکا تھا، اس سے اس کے جذبات اس پر غالب آ گئے۔ وہ طغیانی سے تو زندہ و سلامت نکل آئی تھی، مگر اس کی دہشت سے ابھی تک نہیں نکلی تھی۔ اس کے ساتھ اس پر تبریز کی دہشت گردی طاری ہو گئی تھی۔ اس مسلمان جوان سے اسے اور کوئی ڈر نہیں تھا۔ خوف یہ تھا کہ یہ کوئی خانہ بدوش یا بدو ہوا تو اسے کسی کے ہاتھ بیچ ڈالے گا۔ وہ بک جانے کے بعد کی اذیت ناک زندگی سے ڈر رہی تھی۔ رات گزر گئی۔ تبریز نے اس کے اتنے دلکش جسم کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ وہ بے ہوشی کی نیند سو گئی تو بھی تبریز اس سے دور رہا۔ صبح طلوع ہوئی تو اس کی تھکن ختم ہو چکی تھی اور تبریز کا خوف بھی۔ رات تک وہ اسے گنوار، بے حس اور مردہ سمجھتی رہی تھی۔ اب وہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ تبریز کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ ویرا کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے یہ شخص براہ راست خدا سے ہم کلام ہو۔ اسے تبریز کے یہ الفاظ یاد آنے لگے کہ خدا صرف ان کی مدد کرتا ہے جن کی نیت اور روح پاک ہوتی ہے۔ تب اسے خیال آیا کہ اس کی اپنی نیت پاک نہیں، وہ تبریز کی قوم کے لیے ایک حسین دھوکہ بنی ہوئی ہے۔ اس لڑکی نے رات کو یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنا آپ تبریز کے حوالے کر کے اسے کہے گی کہ اس کے عوض ہمس پہنچا دو، اور روح۔ ویرا کو زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ اس کا جسم روح سے محروم ہے، اور اگر روح ہے بھی تو وہ کردار کی غلاظت میں دب گئی، لیکن روح مرا نہیں کرتی۔ ویرا پر جو گزری تھی اس سے اس کی روح بیدار ہو گئی تھی، جو اسے شرمسار کر رہی تھی۔ اسے تبریز کی شکل و صورت بدلی ہوئی نظر آنے لگی۔ اس کی نگاہ میں وہ فرشتہ بن گیا جو خدا سے ہم کلام تھا۔ لڑکی کے آنسو نکل آئے تھے۔ جوں جوں آنسو بہتے گئے اسے ایسے لگا جیسے اس کا وجود تبریز کے وجود میں سماتا جا رہا ہو۔ تبریز نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ شاید بھول گیا تھا کہ اس گف میں کوئی اور بھی ہے، یا یہ کہ لڑکی گہری نیند سوئی ہوئی ہے۔ اس نے بلند آواز سے کہا، خدائے عز و جل، مجھے گناہوں سے دامن پاک رکھنے کی ہمت عطا فرما۔ میری روح کو اتنی پاکیزگی عطا فرما کہ تیری اتنی خوبصورت امانت کو خیانت کے بغیر منزل تک پہنچا سکوں۔ تیرا یہ بندہ کمزور اور ناتواں ہے، مجھے شیطان کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور جرأت عطا فرما۔ تبریز فرشتہ نہیں تھا، وہ انسانی فطرت کی کمزوریوں سے پناہ مانگ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ منہ پر پھیرے اور گھوم کر دیکھا۔ ویرا اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے رخساروں پر آنسو بہے جا رہے تھے۔ تبریز اسے کچھ دیر دیکھتا رہا۔ لڑکی نے کوئی حرکت نہ کی۔ باہر جاؤ، تبریز نے اسے کہا۔ اس طرف صاف پانی کا چشمہ ہے، منہ دھو آؤ۔ اس نے اپنے سر پر لپٹا ہوا موٹے کپڑے کا گز بھر لمبا چوڑا رومال اتار کر اسے دیتے ہوئے کہا، منہ اچھی طرح دھو لو اور بالوں کو بھی جھاڑ پونچھ لو۔ میں تمہیں اسی روپ میں تمہارے رشتہ داروں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جس طرح تم طغیانی میں گرنے سے پہلے تھی۔ ویرا نے اس کے ہاتھ سے رومال لے کر ایسے انداز سے باہر نکل گئی جیسے گونگا اور بہرا بچہ کسی کے اشارے پر چل پڑا ہو۔
تبریز کے پاس کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ گھوڑے کے ساتھ بندھا تھا۔ اب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ویرا کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ ویرا منہ سر دھو کر واپس آئی تو تبریز کو یوں دھچکاسا لگا جیسے کسی نے اسے کانٹا چبو دیا ہو۔ اس سے پہلے ویرا کے بال مٹی سے اٹے ہوئے اور جڑے ہوئے تھے۔ چہرے کا بھی یہی حال تھا۔ اب بال اور چہرہ دھل گئے تو تبریز جیسے اسے پہچان ہی نہ سکا۔ وہ ایسے طلسمانی بالوں کو کبھی تصور میں بھی نہیں ملا سکا تھا۔ دور دراز رہنے والے دیہاتی نے ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چہرہ اتنا ملائم اور آنکھوں میں ایسی دلکشی اسے حیران کر رہی تھی۔ تبریز اس تبریز کے ہاتھ سے نکلنے لگا جو کچھ دیر پہلے خدا کے حضور کھڑا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور بولا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہمیں خالی پیٹ سفر کرنا پڑے گا، چلو۔ وہ اٹھنے لگا تو ویرا نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، ذرا دیر بیٹھو، میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ تبریز رات بھر اس لڑکی کے لیے دہشت بنا رہا تھا۔ اب اس کی ذہنی کیفیت یہ تھی جیسے یہ لڑکی اس پر غالب آ گئی ہو۔ کچھ کہے بغیر اٹھتے اٹھتے بیٹھ گیا۔ تم جب خدا کے ساتھ باتیں کر رہے تھے تو خدا تمہیں نظر آ رہا تھا؟ خدا ہمیں نظر نہیں آیا کرتا، تبریز نے کہا۔ میں عالم نہیں، اس لیے بتا نہیں سکتا کہ خدا نظر آئے بغیر کس طرح اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ خدا میری باتیں، میری دعائیں سن لیتا ہے۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ خدا تھا جس نے تمہیں اپنی قوت دی کہ تم نے مجھے طغیانی سے نکال لیا؟ ویرا نے پوچھا۔ ہمیں حتیب نے بتایا ہے کہ روح پاک ہو تو خدا ہر مشکل میں مدد دیتا ہے، تبریز نے جواب دیا۔ اگر میں اس ارادے سے تمہیں بچانے کی کوشش کرتا کہ تم بہت خوبصورت ہو اور تمہیں بچا کر کہیں لے بھاگوں گا تو میں بھی تمہارے ساتھ ڈوب جاتا، مگر میری روح پاک نہیں، ویرا نے دکھیارے سے لہجے میں کہا۔ خدا نے میری مدد کیوں کی؟ مجھے ڈوبنے سے کیوں بچایا؟ ہمس چل کے حتیب سے پوچھیں گے، تبریز نے کہا۔ مجھ میں اتنی عقل نہیں۔ اور تم نے میرے جسم سے کیوں بے روحی کی؟ ویرا نے اس سے پوچھا۔ اگر میں ایسا کرتا جیسے تمہیں ڈر تھا تو میں تمہارے خنجر سے نہ بچ سکتا، تبریز نے جواب دیا۔ تم خدا کی امانت ہو۔ اور وہ چپ ہو گیا۔ ذرا دیر بعد بے اختیار بولا، تم بہت ہی خوبصورت ہو ویرا، آؤ چلیں۔ وہ بے قرار سا ہو کر اٹھنے لگا۔ ویرا نے اسے اٹھنے نہ دیا۔ تبریز نے کہا، مجھے اپنے قریب زیادہ دیر نہ بیٹھنے دو، مجھے اتنے سخت امتحان میں نہ ڈالو لڑکی، مجھے خدا کے حضور سرخرو ہونے دو۔ تمہیں اپنے خدا کی قسم، ویرا نے کہا، مجھے بھی خدا کے حضور سرخرو ہونے کے قابل بناؤ۔ تم اپنے جیسے انسانوں سے بہت اونچے ہو، تم خدا کے ایلچی ہو۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں گناہ گار ہوں، ویرا نے جواب دیا۔ خدا مجھ سے ناراض ہے۔ جب اونٹ نے مجھے طغیانی میں گرا دیا تھا تو بھی مجھے خدا یاد نہیں آیا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ جو کچھ ہے وہ جسم ہے اور مجھے اپنے جسم کو بچانا ہے۔ تم مجھے طغیانی سے نکال کر یہاں لے آئے تو بھی میرے سامنے یہی مسئلہ آ گیا کہ مجھے تم سے اپنا جسم بچانا ہے۔ اپنے جسم کو بچانے کے لیے ہی میں نے تمہیں قتل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ناکام رہی۔ میں طغیانی سے بھی بچ گئی، تم سے بھی بچ گئی، لیکن تمہاری عبادت اور دعا نے مجھے بتایا کہ مجھے بچانے والی قوت کوئی اور تھی۔ مجھے بتاؤ وہ قوت کیا ہے، کہاں ہے؟ یہ خدا کی قدرت ہے، تبریز نے جواب دیا۔ یہ روح کی پاکیزگی کا کرشمہ ہے۔ میری ساری زندگی ایک گناہ ہے، مجھے صاف لفظوں میں بتاؤ۔ تبریز نے پوچھا، تم رقاصہ ہو، امیروں وزیروں کے پاس رہتی ہو؟ میں نے سنا ہے کہ ایسی لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ میں نے ایسی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ویرا خاموش رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ سرک کر تبریز کے قریب ہو گئی۔ تبریز پرے سرک گیا۔ ویرا نے کہا، مجھے ڈر آتا ہے، طغیانی کی دہشت مجھے ابھی تک ڈرا رہی ہے، مجھے اپنے قریب رکھو۔ نہیں، تبریز نے عجیب سی مسکراہٹ سے کہا، میرے اتنا قریب نہ آؤ، میں بھٹک جاؤں گا۔ دیکھ لیا میں کتنی گناہ گار ہوں، ویرا نے کہا۔ تم اس لیے مجھ سے دور رہنا چاہتے ہو کہ بھٹک نہ جاؤ۔ میں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اس نے دیکھ لیا کہ تبریز کے پاس مذہبی جذبات ہیں اور جذبہ بھی، لیکن اس کی سوچ میں گہرائی نہیں ہے۔ اگر اسے کسی سانچے میں ڈھالا جائے تو ڈھل جائے گا۔ ویرا نے اس کے ساتھ کھل کر باتیں شروع کر دی۔ کہنے لگی، اگر میں تمہیں کہوں کہ آؤ ہم ساری عمر کے سفر میں اکٹھے رہیں تو کیا جواب دو گے؟ تبریز نے اس کے چہرے کو دیکھا، ذرا سا مسکرایا اور سنجیدہ ہو گیا۔ بولا، آؤ چلیں، سورج نکل آیا ہے، سفر مشکل ہو جائے گا۔ ویرا اپنی ذات میں ایک انقلاب محسوس کر رہی تھی جسے وہ اچھی طرح سمجھ نہ سکی۔ وہ اس کے ساتھ اٹھ کر چل پڑی۔ وہ راستے کو کم اور تبریز کو زیادہ دیکھ رہی تھی۔ گزشتہ رات وہ تبریز کو قتل کر کے ہمس کو بھاگ جانے کی فکر میں تھی، لیکن وہ اب تیز چلنے سے گریز کر رہی تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ دیر تبریز کے ساتھ رہنے کی خواہش لیے ہوئے تھی۔
ایک بار اس نے تبریز کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، آہستہ چلو۔ ہمیں آہستہ نہیں چلنا چاہیے، تبریز نے کہا، ورنہ ایک اور رات آ جائے گی۔ آنے دو، ویرا نے کہا، میں تیز نہیں چل سکتی۔ جہاں رہ جاؤ گی وہاں تمہیں اٹھا لوں گا، تبریز نے کہا، آہستہ نہ چلو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی العادل نے صلیبی بادشاہ بالڈون کو ہما کے قلعے کے باہر بہت بڑی شکست دی تھی، جسے بوکھلا کر بالڈون کی فوج بکھر کر پسپا ہوئی تھی۔ اس مارکے کی تفصیل سنائی جا چکی ہے۔ اس صلیبی بادشاہ نے بڑی مشکل سے اپنی بکھری ہوئی فوج کو یکجا کیا تھا۔ اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کا کتنا جانی نقصان ہوا ہے۔ اس کے پاس نصف سے کچھ زیادہ فوج رہ گئی تھی۔ وہ تو دمشق تک کے علاقے میں قبضہ کرنے آیا تھا۔ اس کی فوج العادل کے چھاپا مار حملے میں مری تھی، اور جب صلیبی بھاگے تو ان میں سے بہت سے وادیوں اور ویرانوں میں بھٹک گئے تھے۔ ان میں سے کئی ایک کو مسلمان گدڑیوں، خانہ بدوشوں اور دیہاتیوں نے مار ڈالا اور ان کے ہتھیاروں اور گھوڑوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب بالڈون نے بچی کچی فوج کو ہما سے دور ایک جگہ جمع کر لیا تو اسے بتایا گیا کہ فوج کے وہ سپاہی اور عہدیدار جو اکیلے اکیلے آ رہے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے ہیں۔ بالڈون شکست سے بھوکلایا ہوا تھا۔ اس اطلاع سے اس کا غصہ اور تیز ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ جہاں کہیں مسلمانوں کا کوئی گاؤں نظر آئے اسے لوٹ لو، جوان لڑکیاں اٹھا لو اور گاؤں کو آگ لگا دو۔ چنانچہ یہ فوج جب نفری اور دیگر نقصان پورا کرنے اور حملے کی اثر نو تیاری کرنے کے لیے پیچھے جا رہی تھی، مسلمانوں کے گاؤں تباہ کرتی گئی۔ اب یہ فوج ہمس سے 6-7 میل دور خیمہ زن تھی۔ بالڈون اس کوشش میں تھا کہ کوئی صلیبی حکمران اس کے ساتھ تعاون کرے اور اپنی فوج اسے دے دے، جس سے وہ العادل سے شکست کا انتقام لے سکے اور دمشق تک اپنی حکمرانی، جسے وہ صلیب کی حکمرانی کہتا تھا، قائم کرنے کا عزم پورا کر سکے۔ اسی سلسلے میں وہ ایک اور صلیبی بادشاہ ریجینالڈ آف شائتون کے پاس گیا ہوا تھا۔ ویرا کی تلاش سے مایوس ہو کر بوڑھا عیسائی اور اس کے ساتھی رات بھر چلتے رہے اور صبح ہمس پہنچے۔ قافلے کے دوسرے لوگ بھی پہنچ گئے تھے، ان میں سے کوئی بھی ہمس کا نہیں تھا، انہیں آگے جانا تھا۔ تبریز کا گھوڑا ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے گھوڑا ایک مسجد کے امام کے حوالے کر کے بتایا کہ اس کا مالک ہمس کا رہنے والا تھا۔ وہ طغیانی میں گھوڑے سے گر کر ڈوب گیا تھا اور گھوڑا باہر آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑا پہچان لیا گیا۔ جب گھوڑا تبریز کے گھر پہنچا تو وہاں کہرام بپا ہو گیا۔ وہاں ایک یہودی تاجر کا گھر تھا۔ یہ ایک دولت مند یہودی تھا۔ وہ جو اپنے آپ کو ویرا کا باپ کہتا تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس یہودی کے گھر میں بیٹھا تھا۔ وہ بتا چکا تھا کہ ویرا ڈوب گئی ہے۔ سب افسوس کا اظہار کر رہے تھے، لیکن ان کا مسئلہ افسوس کرنے سے حل نہیں ہو سکتا تھا۔ بوڑھے نے یہودی میزبان سے پوچھا کہ ہمس کے مسلمانوں کی سرگرمیاں اور عزائم کیا ہیں؟ بہت خطرناک، میزبان نے جواب دیا۔ انہیں باقاعدہ ٹریننگ دی جا رہی ہے اور یہ قصبہ سلطان ایوبی کے چھاپا ماروں کا اڈا بنتا جا رہا ہے۔ خطیب صرف خطیب نہیں، فوج کا کماندار اور استاد معلوم ہوتا ہے۔